اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، آج ہمارے یہ گفتگو کا یا ہمارے بیان کا موضوع ہے حقوق العباد کی اہمیت۔ لیکن یہ بات یاد رکھے کہ قرآن کریم میں اکثر مقام پر یہاں حقوق العباد کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بات کا آغاز اپنے حق سے کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے حق سے، حقوق اللہ سے کیا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے حقوق فائق ہیں۔ وہ ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، ہمیں موت دے گا، زندگی دے گا، قیامت کے دن زندہ کرے گا، اور شفقت کا حصہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمایا کرتے تھے نمازوں کے بعد، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب کتاب آسان فرمانا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آسان حساب سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، عائشہ آسان حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو، ہماری غلطیوں کو، ہمارے گناہوں کو دیکھیں اور صرف نظر فرمائیں۔ اور اے عائشہ، قیامت کے دن جس کا حساب کتاب ہوا ہلاک یا عائشہ وہ ہلاک ہو گیا۔ تو مطلب یہ کہ آسانی حساب سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائیں، ہماری غلطیوں سے درگزر فرمائیں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے یہاں بھی اکثر مقامات پر، سب پر تو نہیں لیکن اکثر مقامات پر یہاں حقوق العباد کی اہمیت و فضیلت بیان کی ہے۔ ان آیات کا آغاز اللہ تعالیٰ نے اپنے حق سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی توحید الوہیت، اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرنا۔ اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اعتقاد رکھتے ہوئے اس کی اطاعت کرنا، اس کی تعظیم بجا لانا، انتہائی تذلل اور عاجزی کا اظہار کرنا، جو کسی اور کے لیے نہ کی جائے، یہ عبادت ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت کے اعتقاد سے، اس اعتقاد سے کہ معبود عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی ہے، یہ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 83 ہے، 83 نمبر آیت ہے۔ اس میں ایکچولی تو بنو اسرائیل کا ذکر ہے، اور بنو اسرائیل کے بارے میں آپ جانتے ہی ہیں، عام طور سے مترجمین اس کا ترجمہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے کرتے ہیں۔ او چلڈرن آف جیکب انگریزی میں کرتے ہیں، او چلڈرن آف جیکب، یعقوب کی اولاد۔ یعقوب علیہ السلام کا نام اسرائیل تھا، پھر آگے ان کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، یہ پھر ایک دفعہ سنیے گا، میں غلطی کر گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اور جیسا کہ سورہ یوسف میں آتا ہے، حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا، اپنے باپ کو بتایا تھا کہ انی رأیت احد عشر کوکبا والشمس والقمر رأیتم لی ساجدین۔ اے ابا جان، میں دیکھتا ہوں، خواب میں دیکھتا ہوں کہ مجھے 11 ستارے، سورج اور چاند سجدہ کرتے ہیں، میری تعظیم بجا لاتے ہیں۔ تو ظاہر ہے 11 بھائی تھے، خود یوسف علیہ السلام ملا کے 12 بھائی بنتے تھے۔ یہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھی، جس سے پھر یہ قبائل بنے۔ یہ ایک بات اور یاد رکھیں کہ جب یہ مصر میں رہے، جو فرعون کا قبیلہ تھا وہ قبطی قبیلہ تھا، اور ان کو مفسرین نے بنی اسرائیل کو سبتی لکھا ہے، سین بے تویتی، سبتی اور قبطی۔ قبطی فیرو
اور اس کے قبائل تھے۔ سبتی یہ تھے کیونکہ قرآن نے ان کو اسباط کے نام سے پکارا ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے اس آیت کا آغاز بھی فرمایا کہ ہم نے اسرائیل سے، یعقوب علیہ السلام کی اولاد سے یہ عہد لیا تھا، پختہ عہد لیا، میثاق عام طور سے اس کا ترجمہ کرتے ہیں ہم پختہ عہد، بلکہ بزرگوں نے لکھا کہ ایسا عہد جس کو قسم کے ساتھ پختہ کیا جائے کہ میں اللہ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں کہ میں ایسا کروں گا۔ تو بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا، اس کو انگریزی میں کووننٹ کہتے ہیں۔ وین وی ٹوک کووننٹ فرام دا پیپل آف اسرائیل، اسرائیل کے لوگوں سے یہ پختہ عہد لیا کہ لا تعبدون الا اللہ، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد وبالوالدین احسانہ، ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا، ذی القربہ رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، والیتامہ یتیموں کے ساتھ احسان کرنا، وقولوا للناس حسنا اور لوگوں کے ساتھ خوش اسلوبی سے بات کرنا۔ انسان کو اپنی گفتگو میں، اپنی ڈیلیورنس میں، اپنی تقریر میں، لوگوں تک جو اپنی باتیں کنوے کرتے ہیں ان سب میں اس کو حسن اخلاق کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ میں ایک بزرگ کا کلام پڑھ رہا تھا، حسن کیا ہے؟ وہ فرماتے ہیں کہ حسن اخلاق ہی اصل حسن ہے۔ جس بندے کا اخلاق اچھا ہے، جس کی عادتیں اچھی ہیں، جس کی گفتگو اچھی ہے، جس کا چال چلن اچھا ہے، حقیقت میں وہی حسین ہے اللہ کے نزدیک۔ تو فرمایا کہ اپنے بی کائنڈ ٹو یور پیرنٹس، اپنے والدین سے حسن سلوک کرو۔ پھر یہ کہ رشتہ داروں سے حسن سلوک کرو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ دعا کے لیے بیٹھے، مجلس میں دعا کے لیے آپ تشریف لائے، تو آپ نے فرمایا کہ بھی ہم نے بڑے خاص مقصد کے لیے دعا کرنی ہے، جس کسی نے قطع رحمی کی ہو یہاں سے چلا جائے، کیونکہ قطع رحمی کرنے والا جب دعا کرتا ہے تو آسمان کے دروازے بند کر لیے جاتے ہیں۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی چاہتا ہے کہ میرے رزق میں اضافہ ہو، میری عمر میں برکت ہو، تو وہ صلہ رحمی کرے، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی کہ قیامت کے دن یہ جو رشتہ یا تعلق ہے یہ عرش کے نیچے ہوگا، اور یہ پکار رہا ہوگا الا من وصلنی وصلہ اللہ ومن قطعنی قطعہ اللہ۔ سن لو قیامت کے حاضرین، حساب کتاب میں دینے والوں، جس نے دنیا میں مجھے ملایا تھا آج اللہ اس سے تعلق ملائے گا، اور جس نے دنیا میں مجھ سے تعلق توڑا تھا آج اللہ تعالیٰ اس سے تعلق توڑ لیں گے۔ تو ویسے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے، اللہ تعالیٰ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ وجبت محبتی للمتحابین فیہ والمتجالسین فیہ والمتزاورین فیہ والمتبادلین فیہ۔ اللہ تعالیٰ لازم ان لوگوں سے، اللہ فرماتے ہیں میری محبت ان لوگوں کے لیے لازم ہو گئی، واجب ہو گئی، جو میری خاطر ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر بیٹھتے ہیں، میری خاطر ایک دوسرے پر خرچ کرتے ہیں، اور میری خاطر ایک دوسرے پر رحم کرتے ہیں، ہمدردی کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ حقوق العباد کا تقاضا ہے۔ والدین کے حقوق ہیں، مسکین، نیڈی، انگریزی میں کہتے ہیں نیڈی، ضرورت مند ہو تو اس کی ضرورت پوری کریں۔ ہم عام طور سے زکوٰۃ رمضان کے مہینے میں دیتے ہیں، کیونکہ رمضان میں اعمال کی جزا اور ثواب زیادہ ملتا ہے۔ بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ نفل پڑھیں تو فرضوں کا ثواب، ایک فرض پڑھیں تو 70 فرضوں کا ثواب، زیادہ ثواب ملتا ہے، تو ہم رمضان میں دیتے ہیں۔ لیکن ضرورت مند کی عین ضرورت کے وقت ضرورت پوری کرنا رمضان سے بھی زیادہ ثواب کا حامل ہے۔ تو اس لیے رمضان کا مہینہ نہ دیکھا کریں، یہ دیکھا کریں کہ کوئی ضرورت مند آ گیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اعتکاف فرما رہے تھے، اور اعتکاف بھی کہاں؟ مسجد نبوی میں۔ سب سے افضل اعتکاف مسجد الحرام کا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اس کے بعد فرمایا سب سے افضل اعتکاف میری مسجد کا ہے، اور اس کے بعد مسجد اقصیٰ کا ہے، اور پھر محلے کی جو جامع مسجد وغیرہ وغیرہ ہے اس کا ثواب ہے۔ تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اعتکاف فرما رہے تھے مسجد نبوی میں، اتنا افضل اعتکاف، کیونکہ پریشان حال مسلمان آیا تو اس نے کہا کہ یا حضرت میں پریشان ہوں اور میری پریشانی کا آپ ہی ازالہ کر سکتے ہیں، تو آپ جلدی سے جوتا پکڑا اور فرمایا آؤ باہر۔ تو ان آدمی نے پوچھا یا حضرت آپ اپنا اعتکاف بھول گئے ہیں، آپ کا اعتکاف تو فاسد ہو گیا، آپ مسجد سے باہر چلیں گے۔ فرمایا
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک مرکز مبارک کی طرف اشارہ فرمایا. میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جو بندہ کسی مسلمان بھائی کی پریشانی کو دور کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے 10 سال کے اعتکاف کا ثواب عطا فرماتا ہے. 10 سال کے اعتکاف کا ثواب. تو اس 10 سال کے اعتکاف کا ثواب حاصل کرنے کے لیے میں نے یہ ایک لمحے کے لیے اپنا اعتکاف حاصل کر لیا. میں تیری پریشانی کو دور کرنے کی کوشش کروں گا, تیری ضرورت کو پورا کرنے کی کوشش کروں گا. تو اس لیے یہ نیڈی جب آپ کے پاس آئے تو اسی ضرورت کو پورا کریں. اسی طرح یتیم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے گھروں میں بہترین گھر وہ ہیں جن میں یتیم زیر پرورش ہوں اور ان سے اچھا سلوک ہوتا, اور تمہارے گھروں میں بدترین گھر وہ ہیں جن میں یتیم ہوں لیکن ان سے بدسلوکی ہوتی ہے. تو یتیموں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے, مسکینوں کے ساتھ بھی, رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرنا چاہیے. بلکہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شقی القلب ہو گیا ہوں, میرا دل سخت ہو گیا ہے, سنگ دل جس کو ہم کہتے ہیں, پتھر کی طرح میرا دل سخت ہو گیا ہے, تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ میں وہ پڑھوں تو میرا دل نرم ہو جائے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امسح راس الیتیم وعط المسکین, یتیم کے سر پر ہاتھ پھیر پیار سے شفقت سے, مسکین کو کھانا کھلا, تیرا دل نرم ہو جائے گا. تو یہ ان باتوں کو یاد رکھیے. میں موضوع کو مختصر ہی رکھنا چاہتا ہوں. قولوا للناس حسنا, خوش اخلاقی. آج جس کو دیکھیں وہ جس کو کہتے ہیں نا ماتھے پہ تیوڑی چڑھانا, چیں بجبیں ہونا, وہ اس طرح سے گفتگو کرتا ہے. کسی سے کوئی رہنمائی مانگو وہ نہیں دیتا. ڈاکٹر کے پاس علاج کے لیے چلے جائیں تو سب نہیں, اچھے لوگ بھی ہیں, اچھے اخلاق والے بھی ہیں, لیکن بعض لوگ بڑی بدتمیزی سے پیش آتے ہیں. ہاسپٹلز میں جائیں, نرسز ہیں, ڈاکٹرز ہیں, میں نے کئی دفعہ جا کے دیکھا ہے, کوئی مریضوں سے, سب کا نہیں, اکثر کا اچھا سلوک نہیں ہوتا. حالانکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عود المریض, مریض کی عیادت کرو, وفق العانی, اور جو بے گناہ قیدی ہیں ان کو آزاد کرو. تو وہاں بھی ایک اچھا سلوک ہونا چاہیے. یہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے, اس کا تو مقام بڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے حیوانات کے, جمادات کے حقوق کو بھی نظر انداز نہیں کیا ہے. جانوروں کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک گدھے کو گزرتے ہوئے دیکھا تو اس کے چہرے پہ کسی نے داغا ہوا تھا اور اس کی نتنوں سے خون بہہ رہا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ کس نے یہ کیا ہے؟ تو عرض کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم فلاں نے کیا. فرمایا جو بندہ ان جانوروں سے ایسا سلوک کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر لعنت کرتا ہے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جانوروں سے بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے, پرندوں سے بھی, چرندوں سے بھی, انسان سے بھی, اولاد سے بھی, ماں باپ سے بھی. آپ یہ دیکھیں حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ 3 چیزوں کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. ایک تو فرمایا کہ قرآن کی طرف دیکھنا بھی عبادت ہے. دوسرے فرمایا مسجد کی طرف اجلال و اکرام سے دیکھنا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, یہ عبادت ہے. اور تیسرا فرمایا کہ ماں باپ کی طرف عزت و تکریم کی نگاہ سے دیکھنا یہ بھی عبادت ہے. بلکہ ایک حدیث میں صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو بندہ عزت و تکریم کی نگاہ سے اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے اللہ تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرماتے ہیں. صحابہ نے عرض کی حضور کو اگر روزانہ 100 دفعہ دیکھے تو فرمایا بھائی اللہ کے حضور کو کمی ہے, وہ 100 حجوں کا ثواب عطا فرما دیں گے. تو اس لیے اپنے اخلاق کو ٹھیک کیجیے, اپنی عادات کو ٹھیک کیجیے. سب سے پہلے فائق حق اللہ تعالیٰ کا حق ہے. لیکن ایک بات یاد رکھیں, اللہ تعالیٰ کتنے یہاں پر مہربان ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں دونوں حق بیک وقت پیش آ جائیں, بندے کا حق بھی ہو, اللہ کا حق بھی ہو. تو آپ تذبذب میں پڑ جاتے ہیں کہ میں اللہ کا حق ادا کروں یا بندے کا حق ادا کروں. وہاں اللہ اعلان فرماتے ہیں کہ بھی میرا حق مؤخر کر دے, پہلے میرے بندے کا حق ادا کر. بس میں چند مثالیں آپ کو دیتا ہوں. یہ جدہ سعودی عرب کا شہر ہے, وہاں سے ایک اخبار نکلتا ہے, تو وہاں انہوں نے ایک علماء کا پینل بنایا ہوا ہے, جدہ نیوز اخبار کا نام ہے. ایک پینل بنایا ہوا ہے علماء کرام کا, دنیا بھر کے سوالات آتے ہیں اور وہ ان کے جوابات شریعت کی روشنی میں دیتے ہیں. تو میں نے ایک سوال پڑھا, ایک ڈاکٹر نے لکھا ہوا تھا کہ میں ڈاکٹر ہوں, فرض کیجئے میں ایمرجنسی میں ہوں, پیشنٹ آ جاتا ہے, اذان ہو جاتی ہے, میں پہلے پیشنٹ کو اٹینڈ کروں یا پہلے نماز پڑھوں؟ تو علماء کرام نے اس کے سوال کا جواب لکھا کہ پہلے پیشنٹ کو اٹینڈ کریں. تو اللہ تعالیٰ وہاں اسی طرح فقہ کی کتابیں آپ کھول کے دیکھیں تو
حکم یہ ہے کہ اگر تم نماز پڑھ رہے ہو، فرض نمازی ہو یا واجب نمازی ہو، اگر ماں باپ کسی مصیبت میں تمہیں پکاریں اور ان کا کوئی مددگار وہاں نہ ہو تو اپنی فرض یا اپنی واجب نماز کو چھوڑ کر اپنے والدین کی مدد کے لیے پہنچ جاؤ۔ اور سنت اور نوافل کے متعلق تو فرمایا کہ اگر کوئی پاس مددگار بھی ہو تو نماز مؤخر کر دو، پہلے ماں باپ کی مدد کو پہنچو۔ یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اللہ کی رحمت ہے جو ہم پر کی ہے۔ تو بندوں کے حقوق کی اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حق کو مؤخر کر دے، اب پہلے اپنے ماں باپ کے حق کو جا کے پورا کر۔ اسی طرح فرض کیجیے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی نابینا شخص ہے، وہ سڑک پار کرنا چاہتا ہے یا کسی طرف جا رہا ہے، کوئی نہر ہے، تالاب ہے، درخت ہے، ٹکر نہ ہو جائے، نہر میں نہ گر پڑے، تالاب میں نہ پڑ جائے، تو حکم یہ ہے کہ نماز چھوڑ دو، پہلے اندھے کی مدد کرو، نابینا کی مدد کرو، نماز بعد میں پڑھو۔ اسی طرح حکم ہے کہ اگر کہیں ہمسائے میں کسی گھر میں آگ لگ جائے اور اہل خانہ مدد کے لیے پکاریں اور آپ نماز پڑھ رہے ہو تو نماز کو مؤخر کر دو، پہلے جس گھر میں آگ لگی ہے وہاں کے اہل خانہ کی جان بچاؤ اور نماز بعد میں پڑھ لو۔ تو اللہ یہاں پر یہ دونوں حقوق آ جائیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے حق کو مؤخر کر دو، پہلے میرے حق بندے کے حق کو پورا کرو۔ تو میں پھر ایک دفعہ ریپیٹ کر کے، کیونکہ ہم بات کو مختصر رکھنا چاہتے ہیں، پھر عرض کرتا ہوں کہ یہاں پر بھی حقوق العباد کا ذکر آیا ہے، اللہ تعالیٰ کا حق فائق ہے۔ عام طور سے ہم جب بھی کبھی شرک کی بات کرتے ہیں نا تو لوگ سمجھتے ہیں جی میں کون سے بت کو پوجتا ہوں، میں کون سی غیر اللہ کی عبادت کرتا ہوں، شرک تو میں کرتا ہی نہیں۔ لیکن محترم سامعین، اللہ کے علاوہ کسی کے نام کی قسم خانہ شرک ہے۔ من حلف لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے بیٹے کی، باپ کی یا کسی اور شخص کی یا کسی اور چیز کی اللہ کے علاوہ، قرآن کی اجازت ہے کیونکہ قرآن اللہ کا کلام ہے اور کلام اللہ کی مستقل صفت ہے، تو وہ آپ قرآن کی قسم اٹھا سکتے ہیں یا اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھا سکتے ہیں، اس کے علاوہ کسی اور چیز کی قسم اٹھانا شرک ہے۔ اسی طرح سے ہم بہت سی دینی تقاریب کرتے ہیں تو ان میں ریاکاری کا پہلو ہوتا ہے، دوسروں کو دکھاوے کا پہلو ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں، خاص طور سے جو متحد لوگ ہوتے ہیں ان میں میں نے یہ دیکھا ہے کہ اپنے مالک کو خوش کرنے کے لیے یا اپنے کام سے بچنے کے لیے عام طور سے وہ دکھاوا کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ من صاما یرائی فقد اشرکا، من صلی یرائی فقد اشرکا، من تصدق یرائی فقد اشرکا، جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ تو دکھاوے سے بھی بچنا چاہیے، یہ بھی شرک کی قسم ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرکن، الطیارۃ شرک، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے، بدشگونی شرک ہے۔ عرب یہ کرتے تھے کہ پرندہ بیٹھا ہوتا تھا اڑا دیتے تھے، اگر پرندہ دائیں طرف جاتا تو شگون اور فال یہ لیتے کہ میں خوش قسمت ہوں، اگر بائیں طرف جاتا تو کہتے کہ میری قسمت میں کوئی مصیبت آنے والی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بدشگونی سے منع فرما دیا، یہ میرے گھر کس وقت منحوس آ گیا ہے، یہ پرندہ کیسا آج ہے، میری کوئی قسمت اچھی نہیں ہے، اس قسم کے شگون نہیں لینے چاہیے، بلکہ قسمت کا مالک اللہ تعالیٰ کو سمجھنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ حسن ظن رکھنا چاہیے۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کس قسم کا سلوک فرمائیں گے؟ فرمایا جس قسم کا تم ظن رکھو گے اللہ تعالیٰ سے، امید رکھو گے، جس قسم کی اللہ تعالیٰ سے امید رکھو گے تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے بھلائی کی اور اچھائی کی ہوئی ہے نا، اور میری قسمت سے تو یہی کچھ لکھا جی، مجھے کچھ نہیں ملنا جی، میں نے تباہ ہونا جی، مجھے شفا نہیں ملے، نہیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے گا، اللہ مجھے رزق دے گا، اللہ مجھے اور دے گا، اللہ مجھے معاف کر دے گا، اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور حسن علماء کریم کے نزدیک اللہ تعالیٰ سے حسن ظن رکھنا فرض ہے، اور اسی طرح ہر مسلمان سے حسن ظن رکھنا واجب ہے۔ ظن کا ایک لفظی میں یا ایھا الذین سورہ حجرات میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اے ایمان والو کثرت ظن سے بچو۔ ظن کا بعض نے ترجمہ کیا شک، ہر بندے پہ شک کرنا، یہ میرے بارے میں یہ سوچ رہا ہے، یہ کر رہا ہے۔ ایک تو ہمارا کہ شک کا بعض نے کا ترجمہ ہے غیبت، آپ غیبت ہی کرتے ہیں کہ دیکھو جی وہ بندہ آیا تھا منحوس، میرا یہ نقصان ہو گیا، وہ نقصان ہو گیا۔ تو شک سے بھی بچو، غیبت سے بھی بچو، چغلی سے بھی بچو، اور ہر بندے کی عزت کرنی۔ یہ میں بات کو اسی بات پہ، بہت لمبی بات ہے
کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، یتیم کے حقوق کیا ہیں، مسکین کے حقوق کیا ہیں، پھر لوگوں کے حقوق کیا ہیں، قوم کے حقوق کیا ہیں، امت کے حقوق کیا ہیں، میں کہتا ہوں کہ مسلمان کو دیکھ لیجئے، کافر کو دیکھ لیجئے۔ یہ مفتی شفیع صاحب نے معارف القرآن میں کافر انسانوں کی 4 کیٹیگریز قائم کی ہیں، ان سے تعلق رکھنے کی 4 قسمیں بیان کی ہیں، یہ 4 زمرات بیان کیے ہیں۔ پہلا موالات، موالات قلبی محبت کو کہتے ہیں، دل سے محبت کرنا اور اس کی تقلید کرنے کی کوشش کرنا، دل سے محبت کر کے اس کی ہر بات کو ویلکم کرنا اور کرنے کی کوشش کرنا، اس کے پیچھے چلنے کی کوشش کرنا، اس کو موالات کہتے ہیں۔ اور دوسری ہے مواسات، کسی سے ہمدردی کرنا، کسی کو نفع پہنچانا۔ اور تیسری ہے مدارات، کسی کی خدمت کرنا، کسی کو خوش اخلاقی سے پیش آنا، یہ مدارات ہے۔ اور چوتھی چیز ہے معاملات، کسی سے کوئی چیز خریدنا، کسی کو بیچنا، کسی سے تجارت کرنا، کسی سے کاروبار کرنا، یہ معاملات ہے۔ پھر یہ سن لیجیے اچھی طرح یاد رکھیے، 4 کیٹیگریز ہیں، موالات، مواسات اور معاملات، موالات، مواسات، مدارات اور معاملات۔ تو موالات تو صرف مومن کے لیے جائز ہے، مومن کے لیے جائز ہے کہ اسے قلبی دل سے محبت کرے، اس کو نسبی محبت پر بھی ترجیح دے۔ اور یہاں تک باقی کا مواسات کا تعلق ہے، فرمایا کافر سے ہر شخص سے کریں ہمدردی، نفع رسانی، مدارات خدمت کرنا، خوش اخلاقی کرنا، کافر سے ہر شخص سے کریں۔ معاملات تجارت، خرید و فروخت، آپ ہندو کی دکان سے خرید سکتے ہیں، سکھ کی دکان سے خرید سکتے ہیں، اسے کاروبار کر سکتے ہیں، انٹرنیشنل لیول پہ غیر مسلم کنٹریز سے آپ کاروبار کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے غیر مسلموں کے حقوق کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ میں آخری ایک حدیث بیان کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی غیر مسلم کی حق ماری کرے گا اور اس کو تکلیف پہنچائے گا اور اس کے کسی حق کو غصب کر لے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اس غیر مسلم کی وکالت میں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم وکیل بن کے کھڑے ہوں گے اللہ کی عدالت میں کہ اس مسلمان نے اس غیر مسلم سے زیادتی کی ہے، اس کی سزا ملنی چاہیے اس کو، اور جس کی سزا کی حضور سفارش کر دیں یا جس کی وکالت حضور کر دیں، آپ خود بتائیں جس کے خلاف وکالت کر دیں وہ سزا سے کیسے بچ سکتا ہے۔ ہمسایہ، شریعت نے حد بیان کی کہ آپ کے دروازے کے سامنے، آپ کے مکان کی بیک سائڈ پہ، آپ کے دائیں طرف بائیں طرف 40 گھروں تک ہمسائے ہیں، لیکن حقوق کی تقسیم یوں کی کہ سب سے پہلے حق دینا اس شخص سے شروع کرو جس کا دروازہ تمہارے دروازے کے قریب ہے، پھر آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جائیں۔ تو ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ لفظ ہے واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، واللہ لا یؤمنو، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم مومن نہیں۔ پوچھا گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیل من یا رسول اللہ، حضور کون مومن نہیں؟ فرمایا الذی لا یامنو جارہ بوائقہ، وہ شخص مومن نہیں جس کا ہمسایہ اس کی شرارتوں سے محفوظ نہیں۔ تو اس لیے ہمسایہ کا حق، بیوی کا حق، میں اب بات لمبی ہوتی جاتی ہے۔ امام غزالی نے کیمیا سعادت میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ 5 قسم کے لوگوں سے ہمیشہ خفا رہتے ہیں، ان میں سے ایک فرمایا جو بیوی پر ظلم کرتا ہے، جو بیوی پر ظلم کرتا ہے۔ اسی طرح یہ بھی فرمایا کہ جو شخص خود پیٹ بھر کر سوئے لیکن اس کا ہمسایہ بھوکا سو جائے پاس ہی، وہ مجھ پر ایمان نہیں، وہ یوم آخرت پر ایمان نہیں لایا۔ تو اس لیے ہمسایہ کا حق، بیوی کا حق، بیٹی کا حق۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہیں بتاؤں سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ عرض کی اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے، ضرور فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ وہ ہے جو تو اپنی اس بیٹی پر خرچ کرے جو مطلقہ یا بیوہ ہو کر تیرے گھر میں لوٹ آئے۔ جو تیری بیٹی بیوہ ہو جائے یا مطلقہ ہو جائے، طلاق اس کو ہو جائے یا وہ اس کا شوہر مر جائے، تو اس پر خرچ کرنا جو ہے وہ تیرا سب سے افضل صدقہ ہے۔ بلکہ میں سعودی عرب کے علماء کا ذکر کر رہا تھا، ایک آدمی نے یہ بھی ان سے سوال کیا ہوا تھا کہ جی بیٹے کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں ہے، میری ایک بیٹی ہے بڑی غریب ہے، تو میں زکوٰۃ اس کو کیسے دے سکتا ہوں یا اس کی کیسے مالی مدد کر سکتا ہوں؟
تو آپ نے فرمایا بھائی بیٹی، انہوں علماء نے فرمایا کہ بھی آپ اپنی بیٹی کو تو نہیں دے سکتے، داماد کو تو دے سکتے ہیں۔ ظاہر اگر بیٹی غریب ہے تو داماد بھی نیڈی ہے، مسکین ہے، ضرورت مند ہے، تو تم اپنے داماد کو دے دو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اپنے یہ حقوق، ماں باپ کے حقوق، یہ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے کیمیا سعادت میں قوت القلوب کے حوالے سے کبیرہ گناہوں کی 17 قسمیں بیان کی ہیں۔ اگر میں بیان کروں تو پورا ایک کتاب چاہیے، ایک واعظ چاہیے، لیکن سب سے آخری جو 17واں گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے، فرمایا وہ پورے انسان کے بدن پر حاوی ہے، اور وہ ہے ماں باپ کا دل دکھانا، ان کو تکلیف دینا، ان کو دکھ دینا۔ یہ ہاتھوں کا گناہ بھی ہے، یہ آنکھوں کا گناہ بھی ہے، یہ زبان کا گناہ بھی ہے، یہ پاؤں کا گناہ بھی ہے، یہ پورے بدن پر حاوی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا حق حقوق اللہ ادا کرنے کی توفیق دے، صرف اپنی عبادت کرنے کی توفیق دے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی ذات میں، صفات میں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات میں، اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں، اللہ کے حقوق میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھیں، اور یہ کوشش کریں کہ ماں باپ کا حق ادا کریں، اولاد کا حق ادا کریں، ہمسائے کا حق ادا کریں، اسی طرح رشتہ دار کا حق ادا کریں، مسکین کا حق ادا کریں، یتیم کا حق ادا کریں۔ اور یہ نہ ہو کہ اسرائیل کی طرح ثم تولیتم الا قلیلا منکم، پھر تم میں اکثر پھر گئے، انحراف کر گئے چند کے سوا، اور تم تھے ہی پھرنے والے۔ یہ نہ کہ ہم پھرنے والے بن جائیں۔ اب یہی ہمارے معاشرے میں حال ہے، خود غرضی آ گئی ہے، سیلفشنیس کی حد ہو چکی ہے، ماں کو کوئی نہیں پوچھتا، بلکہ ماں باپ کے قاتل کی خبریں آپ کو ٹی وی پر سننے میں آتی ہیں، اخبارات میں دیکھنے میں آتی ہیں۔ اسی طرح بھائی نے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا، بھائی نے بڑے بھائی کو قتل کر دیا، بہنوں کو قتل کر دیا، اس قسم کی خبریں آتی ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ ہر آدمی اپنے ماں باپ کی یا بعض صورتوں میں بہن بھائیوں کی وراثت میں حصے دار ہوتا ہے، اور جب قتل کر دیتے ہیں تو وراثت سے محروم ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقوق العباد کی اہمیت جاننے اور اس کی فضیلت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔